بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی شکر گزار ہوں سازو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگ وقت سے پہلے بھی آئے, تھوڑا سا انتظار بھی کیا. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. فاصلہ بڑھ گیا تھا پشاور آنے میں, تو میں نے کہا پشاور آ رہا ہوں تو آپ صحافی دوستوں سے, بھائیوں سے ملاقات بھی ہو اور کچھ حال احوال بھی ہو. یہاں کی روزانہ کی تازہ خبر جو ہے وہ تو ہمیشہ بد امنی ہی ہوا کرتی ہے, اور کوئی انتہائی اندوہناک واقعہ روزانہ کا خبر بنتا ہے. باجوڑ میں جو ہمارے ایک نوجوان شہید ہوئے ہیں, میں اس پر باجوڑ کے عوام سے بھی تعزیت کرتا ہوں, ان کی پارٹی سے بھی تعزیت کرتا ہوں, علماء سے بھی تعزیت کرتا ہوں. وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں آئے روز انتہائی ناقابل برداشت واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ صوبہ جو ہے وہ امن و امان کے لحاظ سے تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ بد امنی کا شکار ہے. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے, سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے. 3 صوبے اس وقت بد امنی کے لپیٹ میں ہیں, اور حکمرانوں کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی. بلکہ میری رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے حکمران مسلح گروپوں کو بھتے دیتے ہیں, اور جب وہ اپنی حفاظت بھتے اور رشوتیں دے کر کریں گے اور ان کی جیبیں بھریں گے, تو اس سے کیا ان کے اوپر اثر آئے گا؟ وہ تو ان کی اور حوصلہ افزائی ہوگی. اور ہمارے اگر حکمرانوں کی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, علاقے کے جو مؤثر ترین شخصیات ہوتی ہیں ان کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی, تو پھر یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ تو عوام ہی متاثر ہوں گے, غریب آدمی ہی متاثر ہوگا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دو تو پھر آپ مسلمان ہیں, اور اگر آپ ان کو پیسے نہیں دیتے تو پھر آپ واجب القتل ہیں. یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم بہرحال مسلح گروپوں کے رٹ کو تسلیم نہیں کرتے, اور یہ ہر قیمت پر غیر شرعی غیر اسلامی اقدامات کر رہے ہیں. افغانستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے, پاکستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے, اور دونوں ممالک کے متفقہ فتووں کے خلاف اگر کوئی نوجوان اسلحہ اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے, لیکن دوسری طرف
ریاست بھی عوام کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے. جہاں ان کے اپنا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے تو وہاں رد عمل بھی دیتے ہیں، بھرپور طور پر دیتے ہیں، لیکن عوام کے معاملے پر وہ تماشائی بنے رہتے ہیں. تو اس لیے ریاست کے حوالے سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی بہتر صورتحال ہو اور لوگ مطمئن ہو سکیں. یہ ابتدائی میری گفتگو ہے. اگر آپ مزید کچھ سوالات کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. یہ بتائیں انتخابات آنے جا رہے ہیں، کل آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں سے انتخابات کے حوالے سے کیا لائے عمل طے کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے جو ہے ان کو کس بات تک یہ دہانی کرائی گئی ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے؟ دوسرا یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن اس مخصوص ایشوز کے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، تو کیا اگر کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف اپنی اعتماد لانا ہو، جے بائی ساتھ دے گی پوزیشن؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے وہ تو ابھی اس پر کوئی مشورہ ہے نہ کوئی سوچ ہے اس حوالے سے. اور میری ترجیح یہ ہوگی کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کی اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو اور حکومت کی تبدیلی آئے. تو اگر ایک پارٹی کے اندر جو ہمارا یقین ہے، شک نہیں ہے، گمان نہیں ہے، دعویٰ ہے کہ ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، تاہم سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا میرے نزدیک. باقی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ آنے والے وقت میں جس طرح وہ چاہیں گے. لیکن جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، سب چیزیں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں. مسلم لیگ سے کچھ ہماری شکایت پیدا ہو گئی تو ہم ذرا بیٹھ گئے اس کے لیے. پیپلز پارٹی کی کوئی شکایت پیدا ہو گئی تو ہم آپس میں بیٹھ گئے. تو ابھی بالکل ابتدائی مراحل کی یہ صورتحال ہے، اور کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے ابھی میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ باتیں زیر گردش ہے کہ عمران خان کے 2 بیٹے بھی پاکستان میں آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر موروثی سیاست ہو رہی ہے تو کیوں نہ وہ نہ کرے. اس پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کے والد شاید صحافی نہیں تھے، اس لیے آپ موروثی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ مغرب کا اصطلاح ہے اور ہم مسلمانوں نے ان کی پیروکاری میں استعمال کی ہوئی ہے. موروثی کیا چیز ہوتی ہے جی؟ کیا انبیاء نبوت موروثی نہیں تھی؟ اگر نبوت کا عظیم الشان منصب النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی، تو مسلمانوں کو اس حوالے سے اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرنا، یہ تو بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم قدم قدم بالشت پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم بھی وہاں ان کے پیچھے گھسنے لگو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا اور کون ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب اس وقت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی سے زیادہ امن و امان کا قیام ہے، کیا دیکھ رہے ہیں حالات پھر دوبارہ 2007-8 کی طرف جا رہے ہیں یا اس سے بھی خطرناک؟ کیونکہ اس دفعہ تو کسی کا لحاظ نہیں ہو رہا، چاہے عالمی دین ہو یا کوئی سیاسی کارکن ہو یا کوئی سرکاری 2006 اور 2007 میں صوبے میں مکمل امن و امان تھا، 7-8 مکمل امن و امان تھا. اس وقت ہماری حکومت تھی، اور چترال سے لے کر کوہستان سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک وزیرستان تک کہیں پر بھی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی جو آپ کو رات کے وقت سفر میں پوچھ سکے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. کہیں پر بھی. گورنر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، سیکریٹریٹ کے سامنے آپ گزرے، کسی قسم کی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی کہ یہ پوچھے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ امن و امان کی صورتحال تھی. آج آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. نکلتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ
मेरा क्या बनेगा। तो इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो गैर महफूज है, और अगर इस हवाले से अपोजिशन जमातों ने राब्ता किया, बातचीत की, तो हम इस हवाले से ज़रूर बातचीत भी करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि सूबे में इस हवाले से हम एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, तमाम दोस्तों के मशवरे के साथ इस सारी सूरत हाल पर गौर करें और इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए हिकमत अमली बनाएं। मौलाना साहब ये बताएं कि एक तरफ पीटीआई के कुछ कैदी आपके खिलाफ बातें करते हैं, फिर दूसरे दिन आपके घर आते हैं, फिर उसी दिन आप ऐलान करते हैं कि सूबे में अगर तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं करेंगे। कुछ अजीब सा कन्फ्यूजन है क्या कि सूबे में अगर तब्दीली आएगी तो हम उसका हिस्सा नहीं करेंगे। इस तरह देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई और जमीयत के दरमियान एक ज़माना बहुत तल्ख गुजरा है। हम इख्तलाफ को तो ख़त्म न कर सकें शायद, लेकिन इख्तलाफ के साथ जो इख्तलाफ के रवैये होते हैं उसमें नरमी ला सकें। तो ज़ाहिर है कहीं न कहीं किसी गोशे से कोई तनकीद तो होती रहेगी, लेकिन हम ताल्लुकात को मामूल पर लाने, पीपल्स पार्टी से भी हमारा इख्तलाफ है लेकिन कोई दुश्मनी नहीं है, मुस्लिम लीग से भी इख्तलाफ राय है लेकिन कोई दुश्मनी तो नहीं है, ANP से भी हमारा इख्तलाफ राय है लेकिन कोई दुश्मनी तो नहीं है, मिलते जुलते हैं, एहतराम का ताल्लुक़ है। और PTI से भी अब तकरीबन वही सूरत हाल बन रही है, हम मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ। उनके नौजवान आते हैं, बैठते हैं मेरे साथ, मुझसे सवालात करते हैं, पूछते हैं, बहुत से मसाइल पर वो अपना जहन साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल इस पहलू को भी आप ज़रा उजागर करें ना। अगर किसी ने तनकीद की उसको तो आप उजागर कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरे पहलू को आप क्यों उजागर नहीं कर रहे? फिर लोग भी जो है इसमें कह रहे हैं कि जो फाटा मर्जर है वो रिवर्स हो रहा है। पूरे आइन में एक आर्टिकल या शायद 2 वो फाटा से मुताल्लिक़ थी, उन 2 को हज़फ किया गया और पूरा आइन कोई 200 दफ़ात के करीब उन पर लाद दिया गया और डिबेट नहीं हुई। बगैर डिबेट के आइन में इतनी बड़ी तरमीम की गई। एक हमारा फाटा इलाका है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में कश्मीर का यही स्टेटस था तकरीबन जो हमारे यहाँ फाटा का था। पूरी दुनिया में 80 से ज़्यादा ममालिक वो होंगे कि जिन मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ इलाक़ों के स्टेटस मुख्तलिफ हैं और वो गुजारा कर रहे हैं, उसी स्टेटस के तहत वहाँ निज़ाम चल रहे हैं। हमने किसके इशारे पे किया, किसके दबाव पे किया और हमारी सियासी जमातें किसके सामने सरेंडर हुई? मुझे शिकायत है अपने भाइयों से, और आज उसको वापस करना मुल्की मफाद ठहरा। सो गलत फैसला था, उनको तस्लीम कर ले जाना चाहिए पूरी तमाम सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को और उस वक्त के हुक्मरानों को कि उनकी कोई सियासी बसीरत नहीं है। उनकी नज़र सिर्फ नाक के नोक तक पहुंचती है, इससे आगे नज़र नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम की बसीरत दूरअंदेशी है। हमें अंदाज़ा था, अंदाज़ा ही नहीं यकीन था कि ये नहीं चलेगा ये निज़ाम। आप मुझे बताएं, मेरे साथ वादा किया कि मर्जर से मुताल्लिक़ जो दफ़ात हैं, जो नुकात हैं, वो हम वापस लेंगे। आप सिर्फ एक बात मान लें कि पेशावर हाई कोर्ट को जो इख्तियारात को फाटा तक तोसी दी जाए, सिर्फ एक बात मान लो। मैंने उनसे कहा कि फिर पेशावर हाई कोर्ट की तोसी का क्या मतलब? ये तो मर्जर है।
آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی توسیع کیوں نہیں کر رہے؟ فاٹا تک وفاق کے زیر انتظام ہے، اور وفاق کی عدالت جو ہے وہ بہت دور ہے. میں نے کہا بینچ بنتے ہیں، آپ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ بنا دیں پشاور میں، فاٹا میں بنائیں. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ عدالتوں میں دو طرح کے مقدمے آتے ہیں، ایک فوجداری ہوتا ہے، وہ تو چلو روزمرہ کے واقعات سے متعلق ہوں گے، ایک دیوانی ہے. دیوانی مقدمات کے لیے لینڈ ریکارڈ ہونا چاہیے. 125 سال سے فاٹا میں کوئی لینڈ ریکارڈ نہیں ہے، کوئی بندوبستی نظام نہیں ہے. آج 8 سال گزر گئے، ایک پٹواری نہیں جا سکتا، جائے گا تو کرے گا کیا؟ اور عدالت کس لیے لے جا رہے ہیں ادھر جب دیوانی کیس ہی وہاں پیش نہیں ہو سکے گا؟ اس وقت تک بھی وہاں پر کوئی نہ قانون گو جا سکتا ہے، نہ کوئی پٹواری جا سکتا ہے، نہ زمینوں کی تقسیم ہو سکتی ہے. اور آپ کی دلچسپی کے لیے ذرا تھوڑا سا مزہ بھی لے لیں نا آپ لوگ. ایک صوبے کے بڑے افسر نے مجھے کہا کہ یہ لینڈ ریکارڈ ہم بنا رہے ہیں، وہ زمینوں کی تقسیم ہو رہی ہے. میں نے کہا کہاں؟ کون کر رہا ہے؟ کہتا سیٹلائٹ سے ہم تصویریں لے رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ سیٹلائٹ سے نیچے زمین بھی اترنا پڑے گا یا نہیں؟ جی اگر ریورس ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے تو آپ ساتھ دیں گے؟ ابھی تو پوری بات سمجھ میں تو آ جائے نا. کمیٹی بنائی ہے، اس میں پشتون کتنے ہیں مجھے بتایا جائے، اس میں صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ کتنے ہیں؟ تمام سیاسی پارٹیوں میں صرف مجھے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی پارٹی نمائندہ دے دیں تاکہ اس میں آپ شریک ہوں. آپ فریق تھے اس وقت، ہمیں فریق تسلیم کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم نے اپنا نمائندہ نہیں دیا ان کو. ہم اس پر غور کر رہے ہیں مزید کہ ہے کیا، ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. اور آج میں اعلان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کل انشاءاللہ العزیز جو قبائلی جرگہ ہے، جس کی میٹنگیں یہاں بھی ہوتی رہی ہیں، شہر میں دوسری جگہ بھی، وہ گرینڈ جرگہ قبائل کا کل دوبارہ بیٹھے گا اور ان کی مشاورت سے ہم اگلا اقدام کریں گے. ہم اپنا نمائندہ بھی دیں گے تو جی او کا نمائندہ کیوں دیں، فاٹا کے نمائندے ہونی چاہیے. اور ہم ان سے درخواست کریں گے کہ بھئی آپ مشاورت دیں، آپ رائے دیں. ہم نے پہلے بھی جو فیصلے کرنا چاہے وہ فاٹا کے عمائدین کے مشورے سے کرنے چاہے، اور آج بھی ہم اگلا فیصلہ کریں گے تو فاٹا کے عمائدین کے مشورے سے کریں گے. تو کل انشاءاللہ بڑا گرینڈ قسم کا بڑا جرگہ قبائل کا ہوگا، اور یہ حقیقی قبائل ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4000 بھی میرے نظر میں غلط ہے. بات قبائل کے سیاسی مستقبل کی تھی. سنو بات بیٹا، قبائل کے سیاسی مستقبل کی تھی. تجویز آئی تھی کہ انضمام کیا جائے، ہم نے کہا نہیں، قبائل کو اختیار دو، وہ انضمام. سیکیورٹی صورتحال حکمران جو ہے نا جماعت، یہ کیا ترجیح؟ ہمارے صوبے کا پیسہ صرف اس لیے ہے کہ پارلیمانی سیکرٹری بنائے جائیں، کابینہ میں توسیع کی جائے، مراعات میں اضافے کیے جائیں، اور عیاش زندگی گزارنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں، اور غریب آدمی جائے جہاں جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ چیزیں وہ سوالات پیدا کر رہی ہیں عام آدمی کے اندر کہ یہ حکومت نہیں ہے، یہ بھتے دینے والی حکومت ہے. یہ مسلح لوگوں کو باقاعدہ ماہانہ بھتے بھیجتی ہے، اور تب جا کر پھر ہم ڈیرہ اسماعیل خان بھی جا سکتے ہیں اور ہم پشاور بھی آ سکتے ہیں. اور اللہ کا فضل ہے. آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں، قوم کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کبھی اس جرم میں شریک نہیں ہوگی. کیس کے کام کیا بنا ہے کہ اس کو جو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی تھی
मैं उस पर बात इसलिए नहीं करूँगा कि सूबे का हर बच्चा मेरे लिए असजद है। जो मेरे बच्चों के साथ पूरे मुल्क में हो रहा है, जो बाजवड़ में हुआ, जो महमद में हुआ, जो तिरा में हुआ, जो कुरम एजेंसी में हो रहा है, जो औरंगज़ेब में हो रहा है, वज़ीरिस्तान में हो रहा है, रोज़मर्रा की बुनियाद पर हो रहा है, टांक में हो रहा है, डी खान में हो रहा है, जो भी हमारे इस सूबे का या इस मुल्क का बच्चा जुल्म का शिकार होता है, या बलूचिस्तान में कोई बच्चा हमारा जुल्म का शिकार होता है, वो सब मेरे लिए असजद की हैसियत रखते हैं, मेरी औलाद की तरह हैं। मैं अपने बेटे की मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मौलाना साहब, जैसे कि आपने भी फरमाया और भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 सूबे बेरोजगारी ये अब काम कर रहे हैं। इन हालात में जहाँ पे मुल्क के 3 सूबों का ये हाल हो, तो क्या आप वफाकी हुकूमत से की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? क्या कहेंगे अभी तक? अगर मैं वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन होता, वफाकी हुकूमत फैसलों में खुद मुख्तार है। अगर मैं वफाकी हुकूमत के फैसलों से मुतमईन होता तो मैं शामिल ना होता। PDM का सदर उधर है और हुकूमत उधर है। अगर उन्होंने अगर हुकूमत पूरे मुल्क में चाहे वफाक की हो भी धांधली की है, चाहे सूबे की हो भी धांधली की है, असम्बलियाँ बिकी हैं, बाकायदा मनसब बिके हैं। अब मैं इस बिकाऊ हुकूमत के साथ का हिस्सा बनूं, लेकिन हालात मुल्क के बनते हैं। अगर मुल्क पर जंग मुसल्लत होती है, इंडिया हमला करता है, हज़ार मेरे शिकवे मौजूद हों, लेकिन वतन की दिफा के लिए हमें फिर एक कौम बनना पड़ता है, एक सफ़ बनना पड़ता है। मौलाना साहब, कबीली अजला के हवाले से आपने तफसीली बात की है, लेकिन वहाँ के सूरत हाल के मुताल्लिक़ न तो ये ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत कौन कर रही है, न वफाकी हुकूमत कौन कर रही है। सूबाई हुकूमत कबीली अजला की सूरत हाल की ज़िम्मेदारी वफाक पे डाल रही है, वफाक सूबे पे डाल रही है। कोई अमन के हवाले से दोनों सही कह रहे हैं, दोनों सही कह रहे हैं। तो दूसरा गिला सर आपसे है मौलाना साहब के बाकी दुनिया मुस्लिम ममालिक में जो जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, पूरे मुल्क में मुजाहरे होते हैं, कबाइली अजला में कश्मीर जैसा माहौल बना हुआ है, गजा जैसा माहौल है, ड्रोन आ रहे हैं, माटर घोड़े गिर रहे हैं, आम शेरी मर रहे हैं, तो क्या आपका राय अमल है आगे? सवाल से क्या करेंगे, ठोस इक़दाम भी उठाएंगे? जमीयत उलमा इस्लाम से बढ़कर मिलियन मार्च किसने किए हैं सूबे में? बलूचिस्तान और सिंध में जमीयत से बढ़कर मिलियन मार्च किसने किए हैं? चाहे बैन अवी मामलात हों, वो भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनका भी हमारे ऊपर हक़ है। और उनको पाकिस्तान से उम्मीद होती है कि ये एक वाहिद सरजमीन है इस्लामी दुनिया की कि जहाँ से हमारे हक़ में आवाज़ बुलंद हो सकती है। सो हमने अगर फ़िलिस्तीन की बात की है तो वो भी बतौर मुसलमान के उसका हम पर हक़ था। अगर हमने अपने मुल्क में अपने गरीब की बात की है, अमन व अमान की बात की है, और जिसके लिए जिस तरह हम फ़िक्रमंद हैं, खुदा करे सब उस तरह फ़िक्रमंद हो जाए। तो हमने तो अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाई हुई। और ये जो पेशावर में हमने मिलियन मार्च किया था, आपकी नज़रों में था, उसकी क्या अवामी पज़ीराई थी वो आप सब जानते हैं। इसीलिए कि अवाम शिकस्त न खा जाए, अवाम के हौसले पस्त ना हो जाए, अवाम के हौसले बुलंद रहें। तो लोगों के मोराल को ऊंचा करने के लिए, उनमें जुर्रत और हिम्मत पैदा करने के लिए ये जलसे मुआविन और मुमित साबित होते हैं। अभी हमने चंद दिन पहले बटग्राम में किया। दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, लोग जब से जलसों के लिए अपने घरों से उतरते हैं तो कितनी मशक्क़त के साथ जलसागाह में पहुँचते हैं, लेकिन पूरे मैदान में और सड़कों पर तिल धरने की जगह नहीं थी। तो ये कबूलियत जो जमीयत उलमा इस्लाम को हासिल है, इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो बड़े जलसे करता है तो लोग कहते हैं जी हुकूमत आने वाली। अगर नवाज शरीफ बड़े जलसे करता है और लोगों की पजीराई जलसों में उनको हासिल होती है तो अलामात होती हैं कि हुकूमत आ रही है। अगर बेनज़ीर भुट्टो वो जलसे करती है और आवाम की पजीराई जलसों में मिलती है तो आगे आने वाले हालात में जमीयत उलमा इस्लाम ने तमाम के रिकॉर्ड तोड़ दिए, तमाम के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इज्तिमाआत की सूरत में अवामी पजीराई के हवाले से क्यों रास्ता रोका जा रहा है? क्या कोई जमहूरी तब्दीली की बजाय किसी इनकलाबी तब्दीली का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ये अवाम इसी तरह बैठे रहेंगे, खामोश बैठे रहेंगे, जलसा करेंगे और बस ख़त्म हो गई बात? अगर अवाम की ताईद हमारे साथ है, किसी के बाप को भी यह हक़ हासिल नहीं है कि वो हमारी हुकूमत का रास्ता रोक सके।
اور ہم لجاجت کے ساتھ بوٹوں کے حضور بیٹھ کر اقتدار نہیں مانگیں گے. جو آئین کہتا ہے عوام کا فیصلہ، عوام کے فیصلے کے انتظار میں ہیں ہم. انشاءاللہ عوام کا فیصلہ جمعیت علماء اسلام کے حق میں. یہ بتائیں کہ ایک بار پھر تیاری کی جا رہی ہے اسلام آباد پر چڑھائی، میٹنگ بھی ہو رہا ہے، کنونشن بھی ہو رہا ہے. پاکستان تحریک صاحب اپنے قائد کو رہا کرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس دفعہ کامیابی ہوگی یا وہ پہلا والا دوبارہ؟ دیکھیے، میں اس میں بڑا محتاط قسم کا تبصرہ کرنا چاہوں گا. جہاں تک قائد کی رہائی کا تعلق ہے، میں سب سے پہلے حمایت کر چکا ہوں کہ کوئی سیاستدان جیل میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن سیاستدان جیل جاتا ہے، ایسا بھی نہیں کہ سیاستدان جیل نہیں جاتا. ہم لوگ جیلوں میں گئے ہیں، سال ہر سال ہم نے جیلوں میں گزارے ہیں. جیل جاتا ہے، لیکن تحریکیں صرف رہائی کے لیے نہیں ہوا کرتی، تحریکیں عظیم الشان مقاصد کے لیے ہوا کرتی ہیں. اور ملک کی معیشت کو بہتر بنانا، عوام کی حالت زار کو سے ان کو باہر نکالنا، ان کو خوشحالی کا ماحول دینا، ان میں ایک حوصلہ بلند کرنا، یہ مقاصد ہونے چاہیے. ہم جیلوں سے باہر آتے ہیں تو ہماری سیاستدانوں کا عام وتیرہ یہ ہے کہ پھر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، عوام کمزور ہو جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو جاتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی فیصلہ کن قوت ہیں، عوام کی کوئی حیثیت نہیں. مولانا صاحب، پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی سیاستدان بہت زیادہ خوش ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام اور خصوصاً نوجوان عورتیں اس صوبے کے نہایت ہی مایوس ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں اس مایوسی کو، اس مستقبل کو بنے گا کیا؟ اس مستقبل کا علاج ایک ہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کی حکومت قائم کرو. نہ رشوت رہے گی، نہ بھتے رہیں گے، نہ بدامنی رہے گی، ملازمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، معیشت بہتر ہو سکے گی. معیشت بہتر کرنے کے لیے ماحول چاہیے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے حکمت عملی چاہیے. اور جو لوگ صرف مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، کرسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور صرف اپنی کرسی کے مقاصد کے لیے جو ہے اور عیاشیوں کے لیے سیاست کرتے ہیں، وہ کبھی عوام کے مرادوں کو پورا نہیں کر سکتے. مولانا صاحب، آپ کی حکومت میں صحافیوں کے لیے کچھ ہوگا کہ نہیں؟ جی، صحافیوں کے لیے کچھ ہوگا کہ نہیں آپ کی؟ صحافیوں کے لیے آپ تاریخ دیکھ لیں. پشاور میں درانی صاحب کے دوران میں صحافیوں کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، اس سے بڑھ کر ہوگا انشاءاللہ. ذرا ایک بات سنیں. ستمبر میں 21 تاریخ کو مردان میں ہم ختم نبوت کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں مفتی محمود کانفرنس اکتوبر میں کرنے جا رہے ہیں. 16 اکتوبر کو انشاءاللہ 16 اکتوبر کو ڈیرہ